اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام اور عزیز سامعین، آج کی یہ محفل منفرد محفل عنوان ایک، خیالات مختلف، جذبات بھی غالباً مختلف ہیں۔ میں بتاتا چلوں اور سب جانتے ہیں اس بات کو، اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو انسان بنایا اور انسان کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا یہ تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب فرشتوں اور شیطان کی طرف سے کچھ اعتراض آیا تھا انسان کو بنانے کے سلسلے میں، تو خدا تعالیٰ نے اس کا عملی جواب جب دیا تو عملی جواب یہ تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ رب العزت معلم اور پہلا شاگرد آدم علیہ السلام، یہ اسماء کیا تھے؟ یہ اسماء علوم من جملہ تمام چیزوں کے یہ اسماء تھے۔ انسان علم سے انسان بنا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب وہ اسماء سنائے جو اللہ رب العزت نے ان کو سکھائے تھے، فرشتے اور شیطان نہ سنا سکا، تو شیطان کے مقابلے میں، فرشتوں کے مقابلے میں انسان اگر فوقیت لے کر آیا تھا وہ علم کی وجہ سے آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ علم جب الگ الگ ہونے لگا اور ہوتے ہوتے یہاں تک اہل مدارس نے سوچا کہ ہمارا کام صرف دینیات ہے، اور اہل اسکول نے سوچا کہ ہمارا کام دنیا ہے۔ جب اس کو الگ الگ تقسیم کیا، تقسیم کرنے کے ساتھ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو آخری سمجھ بیٹھا۔ حالانکہ یہ بات ہے کہ ایک سنگم ایسا ہوتا جس سنگم کے ساتھ اگر ہم اس کو ساتھ رکھتے اور وہ رہتا تو یقیناً یہ کبھی تبدیلی مذہب کا نمبر نہ آتا، کبھی یہ بچیاں نہ بھاگتی، کبھی ایسا نہ ہوتا کہ عدالت میں کھڑے ہو کر ماں بھی رو رہی ہے اور باپ بھی رو رہا ہے، بھائی ہاتھ جوڑ رہا ہے، لیکن بچی ہے یا بچہ ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ وہ اس ناحیت سے نہ گزرا، نہ اسے انسانیت کا پتہ چلا۔ صرف پڑھا تھا اس لیے تاکہ نوکری حاصل ہو جائے، پڑھا تھا اس لیے کہ تاکہ بزنس مین بن جاؤں، پڑھا تھا اس لیے کہ تاکہ کچھ مال و دولت حاصل کروں۔ نصب العین میں جب مال تھا، اور مال کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ اور آزمائش رہی ہے، میری امت کی آزمائش مال رہی ہے۔ جب مطمع نظر خالص مال رہا تو جدھر مال اور جمال اکٹھا ہوا ادھر ہی یہ نوجوان بھاگ گیا۔ اب ہم ہر جگہ پر، ہر مدرسے میں، ہر کبھی پروگرام میں یہ کہتے کہتے ہم بھی نہ تھکے، اور کہتے ہیں اس کو کہ ایسے اسکول ہونے چاہیے، ایسے ہمارے ادارے ہونے چاہیے جن کے اندر کم سے کم صبح اللہ کے نام سے تو شروعات ہو۔ کم سے کم ایسا نہ ہو کہ وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے معصوم نرسری میں جاتے ہیں اور وہاں خدا تعالیٰ کا نام صبح سے شام تک نہیں آتا تو عقیدہ خراب ہوتا، عقیدہ بگڑتا ہے۔ ایک مسلمان کو اپنا عقیدہ باقی رکھنا اور عقیدے کی حفاظت کے لیے رہا یہ مسئلہ کہ نصب العین یہی نہیں ہے، لیکن ایسے اداروں کا اپنی نظر میں بھی پہلے سے ہم بھی کہتے آئے تھے، جو جانثار وکیل صاحب نے کہا ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوتے، خالص مدرسے والوں پر اعتراض ہی کیوں ہیں، ہم پیچھے ہٹ گئے، یہ بھی پیچھے ہٹ گئے، دونوں بھائیوں کو دور دور بانٹ دیا گیا۔ اس بنا پر یہ خیالات آنے لگے۔ لیکن جب یہ ایک سنگم ایسا بھی ہو، مذہبی دورہ چلتا رہے، وہ ہمارا ایک ایمان ہے، ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہم اس سے کبھی نہیں ہٹ سکتے۔ لیکن اگر اسکول بھی اسی انداز کے ہو جائیں، اگر اسکول بھی اسی انداز کے ہو جائیں تو پھر ہمارے بچے غیروں کے اسکول میں نہ جائیں، اور جانے کے بعد وہ سوالات ان کے سامنے نہ رکھے جائیں جو سوالات ان کو بددین کر رہے ہیں۔ بہرحال کسی کو کسی سے اختلاف ہوگا، ہر ایک اپنا اپنا نظریہ رکھتا ہے، کسی کو اس نہج سے اختلاف ہوگا، کسی کو اس گاؤں میں قیام کی ابتدا سے اختلاف ہوگا،
کسی کو کسی اور سے اختلاف ہوگا، لیکن جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، بہرحال جنہوں نے ایک مشن اٹھایا ہے وہ قابل تعریف ہیں، اور وہ جو دوسرے حضرات یہ سوچتے ہیں کہ یہ مشن ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، میری دستبستہ گزارش ہے، کچھ حضرات ہم سے ملتے بھی ہیں تو لہذا میں ان سے کہتا ہوں آپ بھی کوئی مشن چلائیے، آپ چاہے کوچنگ کا مشن چلائیے، لیکن آپ یہ دکھائیے کہ ہم ان سے زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ جس طرح ان حضرات نے ان علماء دین کو ساتھ لیا ہے، آپ بھی ساتھ لیں گے تو حق المقدور آپ کا ساتھ بھی انشاءاللہ دیا جائے گا، اور ہمارے لیے ایک یہ بہتر طریقہ ہوگا۔ بلکہ ایک میں مزید بتاتا آپ سے چلوں، آپ کی اس جذبے نے اور آپ کی اس تحریک نے ہمیں بھی تھوڑا سا ابھار دیا ہے۔ ہم جو دوسرے ثانوی درجے میں سوچ رہے تھے کہ مدارس کے اندر صرف اتنا کام چل جائے کہ 5ویں تک، 6ٹھی تک، 8ویں تک کام ہو جائے، یہ تقریباً ہر مدارس میں ہو رہا ہے، لیکن آپ نے جذبہ دیا اگر ہمارے پاس جگہ ہے تو ہم بھی کم سے کم اس کو علاقے کے اسکول کے لیے استعمال کریں، اور انشاءاللہ کریں گے۔ ابتدا بھی ہو گئی ہے، ہم بھی کریں گے گنگو کے علاقے میں، اور یہ نیت پہلے سے بھی تھی، لیکن اپنے بجٹ کے حساب سے ہر چیز چلا کرتی ہے، تو اسی اعتبار سے ہم چلتے رہیں گے۔ ہم نے پیشکش بھی کی تھی ان حضرات سے، اور ان حضرات نے کہا بھی تھا کہ اب یہ شروعات ہو گئی، انشاءاللہ اس میں بھی ساتھ دیں گے۔ ہمارے مدرسے کے پاس جگہ موجود ہے، اور انشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں مسلمان ہیں، مدارس کو زیادہ پیسہ صدقہ اور زکوٰۃ کا ملتا ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ کا پیسہ یہ براہ راست بلڈنگ میں وہاں نہیں لگ سکتا، لیکن جتنی بھی ہمارے پاس امداد آتی ہے انشاءاللہ ہم اس کے اسکول کے لیے بھی استعمال کریں گے، اور تیزی کے ساتھ کریں گے۔ پہلے کم کر رہے تھے، تھوڑا سا آپ کی تحریک نے ہمیں اور بڑھایا ہے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں مزید کہ آپ میں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ اختلاف کو خیر کی طرف موڑ دیجئے، اور اس طرف موڑنے کے بعد یہ کہہ دیے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، ہم ان سے زیادہ کر کے دکھائیں گے، نہ کہ ان کی ٹانگ کھینچیں گے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا یہ مشن، آپ کا مشن قابل تعریف، اور یہ بڑھے گا ضرور۔ مزید میں آپ کے سامنے ایک بات اور رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ میری اپنی گفتگو ہے۔ احباب جمع ہیں، کوئی بات ہو جائے تو شاید وہ مشن میں کامیاب، کبھی شاید اس طریقے سے ہم جمع نہ ہوں۔ یہ دونوں مقطع فکر کے افراد جمع ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ان علماء کو لیڈ دی ہے، آپ قابل تحسین ہیں۔ آپ سے ایک درخواست ہے، آپ ان جملہ ملنے کے بعد، میں نے پچھلی احمد علوم کی میٹنگ میں بھی ایک مضمون کے اندر یہ بات کہی تھی کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی کمیٹی بھی بنائیں جس میں علماء بھی ہوں اور تمام یہ دانشور حضرات بھی ہوں، ذمہ دار بھی ہوں، اور یہ بنانے کے بعد اسی طریقے کے ایک تحریک پیدا کریں اور ایک پروگرام کریں علاقے میں مضبوط طریقے سے، جس کی وجہ سے یہ جو مقدمہ بازی میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں خدا کے واسطے یہ کس طرح رک جائیں۔ یہ طلاقیں ہو رہی ہیں، پھر ان پہ خرچ پر خرچ ہو رہا ہے، خدا کے واسطے سے اور محنت کرنے سے رک جائیں۔ یاد رکھو، جو پنچایت کام کر دیتی ہے وہ پولیس کبھی کام نہیں کر سکتی۔ پنچایت کا جو دباؤ ہوتا ہے اس سے بڑا دباؤ، معاشرے کا دباؤ سب سے بڑا دباؤ ہوتا ہے۔ ایک یہ اور ایک یہ اہل سروت سے بھی دستبستہ درخواست ہے، اور اس میں شریک ہو جائیں۔ آپ تہیہ کر لیں، آپ کی بیٹی ہے، پوری جائیداد نام کر دیں، جتنا چاہیں اس کو دے دیں، لیکن اللہ کے واسطے یہ جو مانگنے کا سلسلہ ہو گیا ہے آپ کی ہماری قوم میں، وہ مرد مجاہد اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت مولانا کامل صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تحریک شروع کی تھی، 5 آدمی جا رہے تھے اور خرچ کم ہو رہا تھا، اب وہ گویا بندھن ٹوٹ چکا ہے، دوبارہ پھر یہ ہو چکا۔ اب تو عجیب و غریب مسئلہ ہے، رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو بچی کو ناپ رہے ہیں کہ بچی کی ہائٹ کتنی، پھر یہ پوچھتے ہیں کہ گاڑی دیں گے یا نہیں دیں گے۔ لہذا ایک تحریک یہ بھی چلا دی ہے تاکہ قوم کا پیسہ فضول خرچی سے بچ جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کی طرف بھی ایک ٹیم ایسی کھڑی ہوگی، اور کھڑی ہونے کے بعد آپ 10 نہیں 5 نہیں پھر ملائیں، اور ملانے کے بعد آپ 50 اکٹھے ہو جائیں، یہ تہیہ کر لیں کہ ہم 50 تو یہ کام نہیں کریں گے، انشاءاللہ 50 میں 100 بھی پیدا ہوں گے، 100 میں 200 بھی پیدا ہوں گے۔ تحریک اس طرح چلتی ہیں، ایک دم سے کوئی لاوا اٹھ کر کے پھول نہیں جایا کرتا، کوئی پیدا ہوتے ہی بڑا نہیں ہوتا، بلکہ تحریک اسی طریقے سے جنم لیتی ہیں، آہستہ 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 ہوتی ہیں۔ لیکن
ہونا وہی جذبہ چاہیے جو جذبہ آپ نے دکھایا ہے۔ میں دیکھتا رہا، سنتا رہا، اختلافات بھی ہوتے رہے، کبھی اس پر کے نام کیا ہونا چاہیے، فلاں کیا ہونا چاہیے، مختلف آراء ہیں، لیکن ان حضرات نے جو اس ٹیم میں موجود ہیں خندہ پیشانی سے قبول کیا ہے۔ مجھے امید ہے حضرت شاہ صاحب امجد شاہ کشمیری علیہ الرحمہ نے ایک دفعہ سبق میں یہ فرمایا تھا کہ علی گڑھ کے بانی سر سید احمد خان جس وقت انہوں نے وہ مدرسہ بنانے اسکول شروع کیا تھا، اس وقت اس کے چندے کے لیے کوشاں تھے۔ ایک وکیل صاحب تھے علی گڑھ میں، بڑے مخالف تھے، بہت مخالف ہوئے، چندہ کرتے کرتے اس کے دروازے پر چلے گئے مانگتے ہوئے۔ وہ جیسی اچانک باہر نکلا، حضرت نے ہاتھ پھیلایا تو فوراً اس کے ہاتھ پر تھوک دیا، کہا یہ ہے چندہ آپ کے لیے۔ سر سید احمد خان نے وہ تھوک اپنے سینے سے لگا کر یہ کہا وکیل صاحب یہ تو میرے لیے تھا، مجھے مل چکا، اب بتاؤ قوم کے لیے اللہ کے لیے کیا دو گے۔ یہ سننا تھا، اس وکیل صاحب نے سینے سے لگا کے کہا مول صاحب آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، یونیورسٹی بند کر رہے گی۔ تو جس طرح آپ برداشت کر رہے ہیں اور برداشت کرتے رہیں، لیکن گالی کا جواب گالی سے دیں، انشاءاللہ یہ تحریک کامیاب ہوگی۔ اور ڈاکٹر مولانا عبد المالک صاحب مغیثی اور آپ نے سرپرست بنا حضرت مولانا حافظ صاحب دامت برکاتہم کو انشاءاللہ کامیابی کی طرف گامزن ہیں، اور یہ خوش آئند ہے۔ اختلافات میرے بھی ذہن میں، آپ کے بھی ہوں گے، خدا کے واسطے احسن کام کے اندر ٹانگ نہ لگائی جائے، اپنا کوئی کام دوسرا شروع کیا جائے تاکہ قوم کے لیے مفید ہو جائے۔ یہی میری چند گزارشات تھی، ہمارے نبی بلائے۔